اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 پڑھیں گے اور اس کا مختصر سی تفسیر اور ساتھ میں ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہیں توفاہم الملائکۃ، فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، قالوا فیما کنتم، کہتے ہیں تم کس کام میں تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے، قالوا الم تکن ارض اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، فاولئک مأواہم، تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکے اور اس کے قرب و جوار میں رہتے تھے، اور وہ مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن اپنے خاندان اور آبائی علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کرتے تھے، حالانکہ ان کو ہجرت میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، اور مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ہجرت کا تاکیدی حکم بھی دیا جا چکا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا ان کو اس آیت میں ظالم قرار دیا گیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے۔ محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا گیا اس میں میرا نام بھی تھا۔ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا حضرت اکرمہ سے ملا اور اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے سختی سے اس لشکر میں شمولیت سے روکا اور کہا کہ سنو، میں نے حضرت ابن عباس سے سنا ہے بعض مسلمان جو نبی کے زمانے میں مشرکوں کے ساتھ تھے، ان کے لشکر کی تعداد کو بڑھانے کے لیے ان کے لشکر میں شامل ہوتے تھے، بعض اوقات کوئی تیر کا شکار ہو جاتا تھا یا مسلمانوں کی تلوار سے قتل ہو جاتا۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، جب وہ بدر کی لڑائی میں کافروں کے ساتھ میدان میں آئے تو مسلمانوں کے ہاتھوں ان میں سے بھی بعض مارے گئے، جس پر مسلمان بڑے غمگین ہوئے کہ یہ تو ہمارے اپنے ہی بھائی تھے اور ہمارے ہی ہاتھوں مارے گئے۔ اس کے لیے استغفار کرنے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت اتری ہے جو اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے اور تھے مکے ہی میں۔ ان میں علی بن امیہ، ابو قیس بن ولید بن مغیرہ اور منصور بن حجاج اور حارث بن زمعہ بھی شامل تھے۔ تفسیر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود دارالکفر میں پڑے رہے، اس حالت میں مر گئے تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ یہ تم کس حال میں پڑے رہے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہم تو بے بس تھے، مجبور تھے۔ فرشتے سوال کریں گے کہ کیا اللہ کی زمین میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں تھی کہ تم وہاں ہجرت کر جاتے تاکہ آسانی سے اللہ کے حکم پر عمل بجا لاؤ؟ پھر فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں ارض سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کا قرب و جوار ہے، ارض اللہ سے مراد مدینہ ہے، لیکن یہ تمام زمین کے لیے بھی معنی دے رہا ہے، یعنی ارض سے مراد ارض کفار یا دارالکفر، اور ارض اللہ سے مراد ہر وہ جگہ جہاں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہو۔ جن مسلمانوں نے ہجرت سے اجتناب کیا جبکہ وہ قدرت رکھتے تھے کہ ہجرت کر جائیں، جبکہ اس کی اشد ضرورت بھی تھی، مگر یہ جان بوجھ کر ہجرت سے گریز کرتے رہے، یہ ان کا اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم تھا۔ اور دوسرے یہ مسلمانوں پر بھی ظلم کر رہے تھے، وہ ایسے کہ جنگ کے موقع پر ان کو مشرکوں کا ساتھ دینا پڑتا تھا، اور مشرکوں کی چال تھی کہ وہ ایسے مسلمانوں کو لشکر میں آگے آگے رکھتے تھے اور خود پیچھے، تاکہ ان کے لیے مسلمان دفاع کا کام کریں اور ڈھال بن جائیں کہ ان کو مارو پھر ہم تک پہنچو۔ مسلمان جو کہ مشرکوں کے خلاف لڑ رہے ہوتے اس صورتحال میں بڑی ہی الجھن کا شکار ہو جاتے
کہ جنگ کریں، تیر برسائیں، تلوار چلائیں تو انہی کے بھائیوں کی جان جاتی تھی، ہاتھ روکے رکھیں تو خود کو نقصان پہنچتا تھا۔ ہجرت نہ کرنے کا نقصان جو ہے وہ یہ ہوا ان کو کہ ایسے مسلمان جو کہ بلا عذر شرعی ہجرت سے گریز کر رہے تھے اور مشرکین کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو رہے تھے، ان کی تعداد بڑھا رہے تھے، تو ان کے لیے اس آیت میں وعید آئی ہے سختی سے کہ ان کی کمزور ایمان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا ان کے کمزور ایمان کو، لہٰذا اگر مشرکین ان کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اجتماعی مفاد کی خاطر ان کو بے دریغ قتل کر دیں۔ اور ایسوں کے کمزور عذر کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا، کیونکہ یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ گھر بار کی محبت ہے، مال اور دولت کی حوث تھی جس نے ان کو ہجرت سے روکے رکھا، یا پھر یہ بزدل تھے، اور ایسا ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ انسان کو بہادر بناتا ہے، بزدل نہیں۔ جب وہ اس حالت میں مر جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم مسلمان تھے یا کافر؟ اگر وہ کہیں گے ہم مسلمان تھے تو پھر دارالحرب میں کیوں پڑے رہے اور مدینے کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی؟ پھر بتایا جائے گا کہ ایسے لوگ ہی تو ظالم ہیں جو کہ اپنے پر بھی ظلم کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں پر بھی ظلم کر رہے تھے، تم جہنمی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشرک کے ساتھ اکٹھا رہے اور وہ اس کے ساتھ رہائش رکھے تو وہ اسی جیسا ہے، جان بوجھ کر جو ایسا کرے۔ جن لوگوں سے ہجرت نہ کرنے پر بالکل کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی، مواخذہ نہیں کیا جائے گا، ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جو مشرکین کے ہاتھوں سے چھوٹ نہیں سکتے، اور اگر چھوٹ بھی جائیں تو راستے کا علم نہ ہو تو اللہ ان سے بھی درگزر فرمائے گا۔ جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، قدرت کے باوجود ہجرت نہیں کی، ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں۔